صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وولی المؤمنین وغیاث المستغیثین وحبیبا قلوب الصادقین وإلہ العالمین اول الاولین وآخر الآخرین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم نبی المکرم رسول المعظم ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين الغالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها صلوات معزز ترین صاحبان ایمان، واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہم شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا گو ہوں جتنے بچے، نوجوان، بزرگ موسم کی شدت کے باوجود آپ فرش ادا پر اتنی بڑی تعداد میں، مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروردگار آغاز میں دعائیں کر رہا ہوں، آخر میں زیارت ہوگی۔ پروردگار آپ سب کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے، مولا آپ سب کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے میری خصوصی دعا، مولا ان کی یہ عبادت و سعادت بارگاہ آل محمد میں قبول و مقبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جتنے مومنین حدیث کے ساتھ مرثیہ سلام اور ذاکری فرما چکے، مولا درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ خصوصی دعا مجھ سے پہلے جو نوجوان خطیب پڑھ رہے تھے، بہت عمدہ، بہت اچھی جوشیلی مجلس پڑھی، مولا ان کی عمر دراز فرمائے،
الہی اس مجلس کے وسیلے سے پورے علاقے پر برکت و رحمت نازل فرما۔ میرے مولا اس پرا شوق دور میں تمام شیعہ سنی بھائیوں کو حسین کی محبت پر اتحاد نصیب فرما۔ اپنے واجب الاحترام سینئر اور قابل دوست حضرت علامہ صابر حسین صاحب یہاں موجود ہیں، مولا ان کو صحت، سلامتی، تندرستی، حیات طویل عطا فرما۔ صاحب نظامت کے لیے دعا، مولا اس کی یہ عبادت اور ڈیوٹی قبول و مقبول فرمائے۔ کیمرہ مین، ساؤنڈ آپریٹر آپ کی مجلس کی خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اپنے ذمہ دار منصب سے یہ خصوصی دعا پورے صوبہ سندھ کے تمام شہروں، قصبوں اور مضافات میں، خصوصاً سندھ انتظامیہ، سندھ پولیس اور ان کے اعلیٰ افسران، پاک فوج کے رینجرز کے جوان اور ان کے اعلیٰ افسران نے ان ایام عزا میں تمام شہروں اور قصبوں میں جو حفاظتی اور تحفظ کے اتنے شاندار انتظامات کیے ہیں، ہم ان تمام سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کے اعلیٰ افسران کے حق میں خلوص سے دعا گو ہیں۔ پروردگار، یہ سپاہی تیرے ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے بچوں اور گھروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ، ہر پریشان مومن کی پریشانی دور فرما دے، اور سب سے بڑی جو ہر سانس میں ہماری دعا ہے وہ یہ کہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک بلند صلوات پہ جو محمد۔ کتنی دیر سے یہ مجلس ہو رہی ہے اور کتنی زحمتوں کے ساتھ آپ یہ عبادت کرتے ہوئے کتنے تھک چکے ہیں اور کتنے تازہ دم ہیں۔ میں دو چار قیمتی تحفے آپ کو دینے آیا ہوں۔ یاد رکھیں، مجلس کبھی مجمع دیکھ کے یا مزاج دیکھ کے نہیں پڑھی جاتی۔ علاقہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، علی والوں کا مزاج صرف علی ولی اللہ ہے۔ تو کچھ قیمتی تحفے، یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، بڑے محسن ہیں، آپ میں سے بہت سارے بچے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے سے یہ اور ان کے بھائی مجھے پڑھواتے رہے۔ میں 2002-2003 میں ان علاقوں میں مجلسیں پڑھتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں 2007-08 میں 11-12 میں نے چند مجالس یہاں پڑھی ہیں۔ زیادہ ٹائم میں نے بھٹ شاہ لطیف، اندرون سندھ اور کراچی کے رات کے عشروں کو زیادہ میرا وقت وہاں گزرا۔ تو موڈ ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ سب سے پہلا جملہ نہج البلاغہ سے آپ کے اور میرے مولا علی کا پڑھتا ہوں۔ جتنی بھی آپ کی شعور اور فہم کی بلندی ہو اتنا آپ غور کر لینا۔ نہج البلاغہ آپ کے اور میرے پاک مولا علی فرماتے ہیں، قبلہ صاحب یہ آپ کے لیے خاص نہج البلاغہ 6 محرم کا یہ پہلا تحفہ۔ علی فرماتے ہیں، الباقیان یبکیان باقن یبکی لدینہی
वबाक युबकी लिद्दुनिया। अली फरमाते हैं रोने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। आबाद रहें। क्या बुलंद शऊर के साथ आपने इस्तकबाल किया। रोने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। अली फरमाते हैं रोना न बिद्दत है न शरीयत, रोना फितरत है, रोता हर कोई है। मैं लफ्ज बदलूं, अली कहते हैं रोना सबको पड़ता है। जो रोने को बिद्दत कहता है वो भी रो रो के बिद्दत कहता है। रोने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया के लिए रोता है और एक वो जो दीन के लिए रोता है। आबाद वो तुम्हारा शऊर बुलंद है, मैंने अंदाज़ा लगा लिया है और अब मैं तुम्हारे शऊर की बुलंदी के मुताबिक पढ़ूंगा आगे चलकर। अली फरमाते हैं रोने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक दीन के लिए रोता है, एक दुनिया के लिए रोता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग नमाज में सजदे में सर रख के और रो के दुआ क्या मांग रहे हैं आप देखते होंगे। बड़ा इबादत गुजार है, सजदे में रो रहा है। अब कान लगा के सुने तो वो क्या कहेगा। वो सजदे में सर रख के कह रहा होता है मेरे अल्लाह बेरोजगार हूँ, मुझे दौलत अता कर दे। मेरे मालिक औलाद नहीं है, मुझे बेटा अता कर दे। मेरे मौला नौकरी नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी अता कर दे। रोज सजदे में रहा है, मांग दुनिया रहा है। गौर करो ना यार, मैंने अपनी आवाज़ का टेम्पो बहुत स्लो रखा है। ये मेरे खिताबत का अंदाज नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए रखा है कि पता नहीं 8 बजे से 9 बजे से कब से आप जो है हाई टेम्पो की तकरीरें सुन रहे हैं। आपकी समात पर बोझ ना आए इसलिए आप आहिस्ता से इसको सरगोशी के तौर पर पहले समझ लें कि ये आज़ादारी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अली फरमाते एक वो है जो दुनिया के लिए रोता है और एक वो है जो दीन के लिए रोता है। रो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं और कान लगा के सुनो तो मांग रहे होते हैं मेरा अब्बा कैंसर का मरीज है, परवरदिगार तुझे काबे का वास्ता मेरे अब्बा को ठीक कर दे। रो काबे में रहा है, मांग दुनिया रहा है। अली कहते हैं एक रोने वाला दुनिया के लिए रोता है, एक रोने वाला दीन के लिए रोता है। किसी मर्द दरवेश ने कहा था शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है तो सारा ज़माना दुनिया के लिए रोता है, अज़ादार दीन के लिए रो रहा है। आखिर तक ज़हरा आपको आबाद रखे। तुमने मेरी तवक्को से ज़्यादा कदर फरमाई। सारा ज़माना दुनिया के लिए रोता है, अज़ादार हुसैन का रोने वाला दीन के लिए रो रहा है। और कमाल ये है कि जो दुनिया के लिए रो रो के मर रहे हैं वो दीन के लिए रोने वाले को बिद्दत कह रहे हैं। ये कमाल है। अब आइए दीन की 3 डेफिनेशन। बहुत सारे काबिल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हाई कैलिबर के मेरे नौजवान इन मजलिसों में बैठे होते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बड़े बड़े उलमा को सुन चुके हैं, मेंबर के पास बड़ी मारिफत और शऊर रखते हैं और एक हमारे सीनियर आलिम स्टेज पर मौजूद हैं। और बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो बहुत साहिब इल्म होते हैं, वो इन मजालिस में होते हैं। इसलिए ख़तीब को चाहिए मेहनत करके तो इन साहिबान इल्म की इल्मी बुलंदी के मुताबिक कुछ हदिया करे। अब आइए आयत के तर्जुमे पर। कुरान कहता है मुखातिब परवरदिगार है, मुखातब ज़ाते रसूल है। चलो जितना भी इस लफ्ज़ को समझ सकें, रब अपने रसूल से मुखातिब होकर कह रहा है। तो वो क्या फरमाइश की थी? अली वली, ठीक है। मुझे साईं सागर साहब बच्चों ने जब वहाँ अंचोली में टेलीफोन करके कहा ना, तो उन्होंने कहा कि वो अली वलीउल्लाह का मजमा है, विलायत पढ़िएगा, ठीक है। मैंने पता है उसको क्या कहा
میں نے کہا بغیر ولایت کی مجلس صرف رائے ونڈ میں ہوتی ہے، کون سی مجلس ہے جو ولایت کی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ تھوڑا سا آغاز میں میرے ساتھ تھوڑی سی تفکر کر لیں، تھوڑا سا ذہن پر موسم اور تھکن کو ایسے فتح کریں جیسے ایران نے اسرائیل کو فتح کیا ہے۔ تو میں ولایت پڑھنے آیا ہوں، آپ کو علی کی ولایت سناؤں گا، مگر ولایت وہ روٹین کے جملے نہیں پڑھوں گا، یوٹیوب کے ٹوٹے نہیں پڑھوں گا، ولایت وہ پڑھ کر سناؤں گا جو میں پہلی بار پڑھوں گا تم پہلی بار سنو گے، ٹھیک ہے؟ مگر اس ابتدا میں ذرا سا اس فکر کو سمجھو کہ یہ ہم ماتم، یہ نوحے، یہ کالے کپڑے، یہ ذوالجناح، یہ ہم نے پوری حکومت کی اور تمام انتظامیہ کی اتنی سیکیورٹی ہم نے خرچ کر رکھی ہے، یہ ہم کوئی رسم ادا نہیں کر رہے، ہم یہ کائنات میں حسین توحید کا گواہ ہے، ہم حسین کی گواہی دے رہے ہیں، اس گواہی کو عزاداری کہتے ہیں، یہ رسم و رواج نہیں۔ اب آئیے قرآن کہتا ہے، رب اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، حبیب، ہاں صلوات بھیجو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، پہلا فقرہ پڑھ رہا ہوں مجلس کا، حبیب اپنا چہرہ دین کی طرف قائم رکھو، حبیب اپنی توجہات دین کی طرف قائم رکھو، حبیب اپنا توجہ دین کی طرف قائم رکھو، حبیب اپنا چہرہ دین کی، اقم وجہک للدین حنیفا، حبیب اپنے چہرہ دین کی طرف قائم، سناٹے میں آ کر پورا مجمع جو آخر تک بیٹھے ہو کھڑے ہو زحمتوں کے ساتھ بہت توجہ کرنا، آیت پڑھی ہے روایت نہیں ہے، حبیب اپنی توجہ دین کی طرف قائم رکھنا۔ اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دین لائبریریاں بنانے کا نام نہیں ہے، دین کتابیں لکھنے کا نام نہیں ہے، دین بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین غزالی کے فلسفوں کا نام نہیں ہے، دین مفکروں کے تفکر کا نام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے دین نام ہے رسول کی توجہ کا، میری حق سے زیادہ میری توقع سے زیادہ پہنچے ہو، قرآن کہتا ہے دین نام ہے رسول کی توجہ کا، اب اگلے فقرے کو جو سمجھے گا بولے گا، دین نام ہے رسول کی توجہ کا، جدھر رسول توجہ کرے ادھر دین ہے، جدھر توجہ نہ کرے ادھر دین نہیں ہے، او زندہ آباد 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 رہو آباد رہو، بڑا اس تم نے اس پورے خطیب کی تم نے بڑی مدد کی ہے، تو پھر میں بھی توانائی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دین نام ہے رسول کی توجہ کا، جدھر رسول توجہ کرے ادھر دین ہے، جدھر توجہ نہ کرے ادھر دین نہیں۔ اب میں لفظ بدلتا ہوں، دین نام ہے رسول کی توجہ کا، جس بات پر رسول توجہ، وہاں آخر تک سننا، جس بات پر رسول توجہ کرے وہ بات دین ہے، جس ذات پر رسول توجہ کرے وہ ذات دین ہے، دین نام ہے رسول کی توجہ کا۔ ابن خلدون سے شبلی نعمانی تک سب نے لکھا ہے کہ رسول منبر پر ہیں، امت کا مجمع ہے، دور سے 5 برس کا حسین آیا ہے، ذرا سا حسین کے قدم لڑکھڑائے ہیں، رسول نے خطبہ روکا، منبر سے اترے، توجہ کر کے بتایا ہے کہ نانا کا نواسا نہیں آ رہا، محمد کا دین آ رہا ہے۔ آباد ہے آباد ہے آباد ہے، زندہ رہے سلام، نانا کا نواسا نہیں آ رہا، اللہ کا دین آ رہا ہے، اللہ کا دین۔ اب آئیے دوسری ڈیفینیشن سنیں، اور یہ ڈیفینیشن بھی دین کی ہے قرآن میں،
قرآن اعلان کر کے کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ یار میں پڑھ گیا ہوں، غور تو کرو، تھوڑے ٹائم کے اندر چونکہ زیارت بھی برآمد کرنی ہے، اس لیے اگر ولایت پڑھنی ہے اور ولایت سننی ہے تو میرے ساتھ جلدی آپ سفر کرتے جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن کے ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تفسیر اور فلسفے کی کتابیں پڑھ کر آپس میں بحث کو انٹرٹین کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین بڑی بڑی لائبریریاں سجانے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے دین کو پیکر مصطفیٰ بنایا ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات دین ہے۔ ہمارا مصطفیٰ تمہارے جیسا مٹی کا بشر نہیں ہے، مٹی کا بشر نہیں۔ پہلا میں فضائل کا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو پیکر مصطفیٰ بنایا ہے۔ یہ مصطفیٰ ہمارا دین ہے۔ مصطفیٰ جہاں ہے دین ہے، مصطفیٰ جب سے ہے دین ہے، مصطفیٰ جب تک ہے دین۔ سمجھ رہے ہو تو پھر چلو میرے ساتھ، مصطفیٰ جب سے ہے دین ہے، مصطفیٰ جب تک ہے دین ہے، مصطفیٰ جہاں ہے دین ہے۔ یہ مصطفیٰ بولے تو دین بول رہا ہے، یہ مصطفیٰ خاموش ہو تو دین خاموش ہے، یہ مصطفیٰ چلے تو دین چل رہا ہے، یہ مصطفیٰ رکے تو دین رکا ہے، مصطفیٰ ممبر پر ہو تو دین ممبر پر ہے، مصطفیٰ میدان میں ہو تو دین میدان میں ہے۔ اب اگر مصطفیٰ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھے، سوچو گے تو بولو گے مصطفیٰ کا وجود دین ہے، مصطفیٰ کا پیکر دین ہے، میرے مصطفیٰ کی ہستی دین ہے، میرے مصطفیٰ کا سراپا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا وجود دین ہے۔ قرآن پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی، شاعری نہیں ہے، غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے یہ پیکر مصطفیٰ دین ہے، وجود مصطفیٰ دین ہے، ہستی مصطفیٰ دین ہے، ذات مصطفیٰ دین ہے، پیکر مصطفیٰ دین ہے، پیکر مصطفیٰ دین ہے۔ تو اب میں جملہ کہوں، قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کا وجود دین ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق دو ابو طالب نے بھتیجے کو نہیں پالا، اللہ کے دین کو پالا ہے۔ نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ اور اب آئیے دین کی تیسری ڈیفینیشن، اور یہ تیسری ڈیفینیشن مکتب آل محمد کے عظیم عالم اور مدبر آقا خوئی رحمت اللہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر البیان فی تفسیر القرآن میں، شیعہ مذہب پڑھ کر سناؤ، شیعہ مذہب کی قدر کرو گے پڑھ کر سناؤ، تو شیعہ مذہب پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہمارے مکتب کے عالم نے اپنی تفسیر میں لکھا ذالک ھو دین اللہ مما اوصی بین السماوات والارض۔ جو ولایت سننے آئے ہو میرے جملے کا انتظار کرنا، آقا خوئی اپنی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا دین ہے یہ مکے کا دین نہیں ہے، یہ مدینے کا دین نہیں ہے، یہ کوفے کا دین نہیں ہے، یہ بصرے کا دین نہیں ہے، یہ شہروں کا محدود دین نہیں ہے۔ ذالک دین اللہ مما اوصی بین السماوات والارض، زمین سے لے کر سماوات تک کل کائنات پر جو دین ہے وہ محمد کا دین ہے، محمد کا دین ہے۔ رک جاؤ تم جلدی پرواز کر رہے ہو۔ زمین سے سماوات تک کل کائنات کا جو دین ہے وہ دین مصطفیٰ ہے، وہ دین رسول ہے، وہ دین
دین محمدیت ہے۔ دین محمدیت وسیع ہے، کائنات محدود ہے، کائنات دین کے اندر ہے، دین کائنات کے اندر نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھے اس جملے کو کہ دین وسیع ہے، کائنات محدود ہے، کائنات کی وسعتوں سے بھی باہر اور بلند جو شے ہے وہ محمد کا دین ہے۔ جو دین کائنات کی وسعتوں سے بھی بلند اور باہر ہے، اس دین کے لیے رب نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ جو کائنات سے بلند دین ہے وہ دین مکمل ہوا علی کی ولایت پر۔ اور اب دین کی چوتھی ڈیفینیشن سنیں شاعر مشرق علامہ اقبال۔ رموز بے خودی، اسرار خودی انہوں نے 1911 میں لکھی تھی، رموز بے خودی 1913 میں لکھی تھی، 2 سال بعد۔ رموز بے خودی، رموز بے خودی سے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ دین کی ڈیفینیشن شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال تیری عظمت کو، حیبت کو سلام۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست۔ یہ 2 مصرے مجھ سے پہلے شہید علامہ عرفان حیدر عابدی نے پڑھے تھے یا پھر آج میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ درمیان میں کسی خطیب نے یہ مصرے نہیں پڑھے جو ہدیہ کر رہا ہوں۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست۔ اقبال کہتے ہیں اگر کل کا کل دین حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو۔ قدموں میں آباد نے جلدی پرواز کر رہے ہو، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو۔ دین تو مصطفیٰ رسول کے قدموں میں حضوری کا نام ہے، جو حاضر ہوا وہ دین پر ہے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو۔ لو پھر اگر یہ ڈیفینیشن سمجھ گئے ہو تو پہلا کلیجے کی توانائیوں کے ساتھ یادگار جملہ سانس روکے بغیر ہدیہ کروں گا۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جو جہاں کھڑا ہے، ہر مومن مسلمان سے پوری دعاؤں کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ دین مصطفیٰ میں کے قدموں میں حضوری کا نام ہے۔ اقبال نے ہمیں بتا دیا زمین کے ذرے میرے نبی کی امت، دریا میرے نبی کی امت، ہوا میرے نبی کی امت، پہاڑ میرے نبی کی امت، خلا میرے نبی کی امت، فضا میرے نبی کی امت، سماوات میرے نبی کی امت، سدرۃ المنتہا میرے نبی کی امت، کعبہ کوثین میرے نبی کی امت، عالم ملکوت میرے نبی کی امت، عالم لاہوت میرے نبی کی امت، عالم برہوت میرے نبی کی امت، عالم جنہ میرے نبی کی امت، عالم جنہ میرے نبی کی امت، عالم غیب میرے نبی کی امت، عالم شہود میرے نبی کی امت، عالم نسناس میرے نبی کی امت، عالم وناس میرے نبی کی امت، عالم نور میرے نبی کی امت، عالم ظہور میرے نبی کی امت، عالم مادہ میرے نبی کی امت، اور آگے بڑھو آدم میرے نبی کی امت، نوح میرے نبی کی امت، رکو پرواز نہ کرو، آدم میرے نبی کی امت، نوح میرے نبی کی امت، ابراہیم میرے نبی کی امت، موسیٰ میرے نبی کی امت، عیسیٰ میرے نبی کی امت، صحابہ کرام میرے نبی کی امت، اولیاء کرام میرے نبی کی امت، صوفیاء کرام میرے نبی کی امت، غوث قطب ابدال کلندر میرے نبی کی امت، جو کچھ آج تک بن چکا وہ میرے نبی کی امت، جو قیامت تک بنتا رہے
رہے گا وہ میرے نبی کی امت زمین کے ذروں سے لے کر عرش کی تابانیوں تک ساری کائنات میرے نبی کی امت ہے۔ اور ساری کائنات کو کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات کریں۔ اور اب سنیں علی کی ولایت کا پہلا قصیدہ، اتنی محنت کر کے علی کی ولایت کا پہلا قصیدہ ہدیہ کر رہا ہوں، مگر اس میرے جملے کو ذرا سا آہستہ سمجھنا، یہ بہت خاص جو پڑھے لکھے ہائی کیلیبر کے یونیورسٹی لیول کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ بچے ہیں، یہ صرف ان کے لیول کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا قبلہ علامہ صابر صاحب اس بات کی گواہ، اوپر جب آپ بلندیوں پر جائیں گے نا جہاں حقیقی علماء ہیں بڑے ایتھینٹک، وہاں اوپر جب جائیں گے تو ان بلندیوں پر اہل سنت اور شیعہ علماء کی فکر ایک ہے۔ جو بات اپنی تفسیر میں جلال الدین سیوطی در منصور میں لکھ رہے ہیں، وہی بات ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، وہی امام زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں لکھ رہے ہیں، وہی بات جو ہے وہ اپنی تفسیر المیزان میں آقا محمد حسین طباطبائی لکھ رہے ہیں۔ اوپر بلندیوں پہ شیعہ سنی جو حقیقی علماء وہ سب ایک ہیں، ان سب کو حقیقت کا پتہ ہے۔ یہ سارے فساد نیچے کے ملا نے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اوپر کے ایتھینٹک جو علماء وہ سب ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ لو پھر سلام کروں اہل سنت کے اس عظیم اور دلیر عالم دین کو جس نے اس دور میں علی کا صرف نام لینے کی کم سے کم سزا موت تھی، اس عالم نے علی کے فضائل لکھے ہیں۔ زندہ سلامت رہو، یہ حق ہے پورے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اہل سنت کے عالم کو داد دینے کا۔ اس جرت مند عالم کو سلام کر کے کہہ رہا ہوں، یہ ہیں اہل سنت کے امام دیلمی، جن کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، فردوس الاخبار و معاہو ابن حجر اسقلانی، اور اس کتاب پر اضافہ جات لکھے ہیں اہل سنت کے امام ابن حجر اسقلانی نے۔ مطبوعہ بیروت کی چھپی ہوئی ایڈیشن 2011 ہے، جلد نمبر 5 سے پڑھ رہا ہوں، 5ویں جلد سے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ عن حذیفہ بن الیمان، میں تو سانس لینے کی جو رکا ہوں، تیری سانس کیوں رک گئی؟ صلوات ہے۔ اچھا ماتمی ملنگ علی علی کرنے والے کلندر کے دیوانے، یاد رکھ میں تجھ سے سینئر کلندر کا دیوانہ ہوں، مگر میں تجھے اٹھا کر اپنے عنوان کی بلندی پہ لے جاؤں گا، تیری خاطر میں نیچے نہیں آؤں گا، چاہے جتنی مجھے محنت کرنی پڑے میں تیری فکر کی تربیت کر کے بلند کروں گا۔ غور کرو، ان حذیفہ بن الیمان، اتنی ایتھینٹک، یہ وہ کتابیں جو مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صندوق میں رکھ کے مناظرے کرتے تھے، مگر میں اس میں سے صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، مناقب پڑھ رہا ہوں۔ امام دیلمی لکھتے ان حذیفہ یمانی روایت کرتے ہیں۔ کون ہے حذیفہ یمانی؟ اس پورے مجمع کے اندر حذیفہ یمانی کے نام سے کتنے لوگ متعارف ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ مجلس نہ سمجھو، ایک اکیڈمیکل گفتگو ہے، سمجھو کلاس روم ہے۔ کتنے بندے ہیں جو حذیفہ یمانی کا نام سنتے ہیں، جانتے ہیں؟ بس اتنے سے لو پھر سنو، آفاقی بتا رہا ہے۔ حذیفہ یمانی صحابہ کرام میں سے وہ عظیم صحابی ہیں جو رسول کی سیکرٹ ایجنسی کے ڈی جی ہیں۔ تمہارے سروں سے بات گزر گئی،
جس کے پاس رسول اپنے سیکرٹ ڈاکومنٹ محفوظ کرواتے تھے اسے حذیفہ یمانی کہتے ہیں، جو رسول کی سیکرٹ ایجنسی کے ڈی جی اتنے عظیم صحابی ہیں حذیفہ یمانی۔ اور اب سنو، حذیفہ یمانی کہہ رہے ہیں کہ کننا جلوسن عند نبی، وجد میں آ جاؤ گے اگر یہ تم دیلمی کی کتاب کا جملہ سنو گے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں ہم سارے لوگ نبی کی بارگاہ میں خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول نے ہم سے فرمایا تھا لو علم الناس متا سمیا علی امیر المومنین لم ینکروا فضلہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علی کب سے امیر المومنین ہے، کب سے امیر المومنین ہے، تو لوگ علی کے پیروں کی خاک کو اپنے بالوں میں سجاتے اور کوئی علی کی ولایت کا انکار نہ کرتا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے علی کب سے امیر المومنین ہے، حذیفہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ متا سمی علی امیر المومنین، یا رسول اللہ علی کب سے امیر المومنین ہے؟ قال رسول اللہ سمی علی، آخری حصے تک دعائیں دے کر کہہ رہا ہوں، سمی علی امیر المومنین و آدم بین الروح والجسد، علی اس وقت امیر المومنین تھا جب آدم کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی۔ آباد رہو، تھوڑا تھوڑا تمہارے ذہن بلند ہو رہے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تمہاری بھی قصور نہیں ہے، یہ یوٹیوب کے چٹکلے سنا سنا کے نا تمہاری فکری سطح اتنی ڈاؤن کر دی گئی ہے کہ پڑھے لکھے خطیب کو محنت کرنی ہوتی ہے تمہاری تربیت کے لیے۔ امام دیلمی لکھتے ہیں حذیفہ یمانی نے کہا یا رسول اللہ علی کب سے امیر المومنین؟ رسول نے فرمایا سمی علی امیر المومنین و آدم بین الروح والجسد، علی اس وقت امیر المومنین تھے جب آدم کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، ابھی آدم ہی نہیں تھا، علی امیر المومنین تھے۔ لو پھر کلیجے کی طاقت لگا کے ہدیہ کر رہا ہوں، قدر کرو یا بے قدری، تم جانو کلندر جانے، علی کی ولایت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بلندیوں پہ جانے والا، پرواز کرنے والا۔ رسول نے فرمایا اے حذیفہ سنو، عالم ارواح میں رب نے روحوں سے کہا تھا انا ربکم الاعلی و محمد نبیکم و علی امیرکم، اے روحو سنو، میں تمہارا رب اعلی ہوں، محمد تمہارا رسول ہے، علی تمہارا امیر المومنین ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا، عالم ارواح میں کوئی میرے اور تیرے جیسی نالائق روحیں نہیں تھیں، وہاں آدم کی روح کھڑی ہے، وہاں نوح کی روح کھڑی ہے، وہاں ابراہیم کی روح کھڑی ہے، وہاں موسیٰ کی روح کھڑی ہے، ان سے رب کہہ رہا ہے تم مومنین ہو، علی تمہارا امیر المومنین ہے۔ رک جاؤ، نعرہ ادھار کر لو، پھر تو اور میں مل کے لگائیں گے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات ہے۔ اب جب میں اہل سنت کے علماء کا اتنے احترام سے تعظیم سے نام لے رہا ہوں تو مجھے حق دو گے میں اپنے مذہب کا عالم پڑھوں؟ حق ہے نا مجھے، میں اپنے مذہب کا بھی عالم پڑھ کر سناؤں۔ مکتب آل محمد کی عظیم تفسیر القرآن سرکار ہاشم الحسینی البحرانی، مطبوعہ بیروت، ایڈیشن 2011، جلد نمبر 16، صفحہ 284، درمیان کا پیراگراف۔ ٹوٹے سننے والوں، کوئی تمہیں اتنے حوالے دے کے پڑھ رہا ہے،
تو پھر غور کرو، ولایت سننی ہے تو پھر اس معیار پہ سنو نا جو معیار ہے ولایت کا، ٹھیک ہے؟ اس معیار پہ آ گئے ہو، اس معیار پہ پڑھوں میں تفسیر البرہان اس کا یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، سنو آپ کے اور ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام قبلہ صاحب دعا دیں گے، آپ بھی وہ جملہ جو اس کا نتیجہ آئے گا کہ پانچویں امام فرماتے ہیں ان اللہ اخذ میثاق من شیعتنا بولایتنا وہم فی ذر یا علی، ان کی فکر کو تھوڑا سا بلند کر اور مجھے وہ ذوق عطا کر کہ میں ان کے ذہن اور فکر کی سطح کے مطابق ان کو ہدیہ کر سکوں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے شیعوں سے ہماری ولایت کا عہد اس وقت لیا جب ان کے جسم نہیں بنے تھے، یہ عالم ذر میں تھے۔ کتنے بندے پہنچے ہو؟ کتنے بندے؟ چھوڑ دو تم، موسم کچھ بھی اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اب میری طرف توجہ رکھو، مائک بھی ہٹ جائے گا تو بھی میں تمہارے پاس ولایت پڑھ کے جاؤں گا، اور میری طرف رکھنا، توجہ میری طرف رکھنا۔ کیا کہہ رہے ہیں معصوم؟ ہمارے شیعوں سے اللہ نے ہماری ولایت کا عہد لیا اس وقت جب جسم خلق نہیں ہوئے تھے، یہ عالم ذر میں تھے۔ عالم ذر کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تھے، یہ عالم ذر میں تھے، جسم نہیں بنے تھے۔ جسم بنیں گے تو نام رکھیں گے، نام رکھیں گے تو ولدیت آئے گی، ولدیت آئے گی تو شناختی کارڈ بنے گا، پھر نادرہ کے دفتر دیکھنا پڑے گا۔ نہ ولدیت تھی، نہ ولادت تھی، نہ پیدائش تھی، نہ جسم تھے، نہ نادرہ تھا، کوئی شے نہ تھی، یہ عالم ذر کے ذرات میں تھے، عالم ذر کے ذرات میں تھے۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت ان سے رب نے ہماری ولایت کا اقرار لیا جب یہ عالم ذر میں تھے، عالم ذر میں۔ اب میں کہوں جملہ، پتہ نہیں کون پہنچے کون نہ پہنچے، تمہارے فکر اور ذہن کو کلندر کو ضامن کر کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ معصوم نے یہ بتا دیا علی کی ولایت کے لیے ہمیں کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، علی کی ولایت، رکو علی کی ولایت کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی ولایت کے لیے، علی کی ولایت کے لیے ہمیں تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی ولی اللہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہماری رسم نہیں ہے، علی ولی اللہ ہمارے دماغ میں نہیں ہے۔ آخر تک جو پہنچے بولے نہیں تو سوچے، معصوم نے یہ بتا دیا علی ولی اللہ روز ازل سے ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے۔ اب پڑھ کے جاؤں گا کلندر کا بھی قصیدہ۔ تم یہاں کلندر کے نعرے لگا رہے ہو، تم یہاں کلندر کے نعرے لگا رہے ہو، مجھے 18 سال ہو گئے کلندر اور شاہ لطیف بٹائی کی نوکری دیتے ہوئے، اس لیے تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ تو میں تو کلندر کے بڑے علم کے سین کی جو مجلسیں ہیں وہ ساری میں پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی 25 محرم کی 23 محرم یہ مجلسیں میں پڑھ رہا ہوں، اور میں واحد وہ خطیب ہوں جو کلندر کے سین میں کبھی بیٹھ کے مجلس نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ تو میں تم سے زیادہ کلندر کا چاہنے والا ہوں، مگر اس جملے پہ غور کرنا۔ میں تحفہ دے کے جاؤں گا ملک، تمہیں تشنہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میری تو گھڑی بھی بند ہو گئی یار، پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا۔ اچھا چلو 2 جملے اور پڑھ کے پھر زیارت برآمد کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنا، معصوم فرماتے ہیں عالم ذر میں رب نے ان سے ہماری ولایت کا میثاق لیا ہے۔ ہم علی والوں نے علی ولی اللہ غدیر سے شروع نہیں کیا، عالم ذر سے شروع کیا ہے، ہم وہاں سے علی علی کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھو
تمہیں میں پہلے شریعت میں پھنساتا ہوں پھر علی کی ولایت بتاتا ہوں۔ اگر جسم تمہارا ناپاک ہو جائے تو کیا کرو گے؟ ایسا ہی جسم ناپاک ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ غسل کرو گے۔ اچھا کپڑے ناپاک ہو جائیں، برسات ہے، چھینٹے پڑ جائیں، نجس پانی لگ جائے، کیا کرو گے؟ پھینک دو؟ نہیں، دھو کے پاک کرو گے۔ آہستہ پڑھتا ہوں، یوں سمجھو میں ممبر پہ نہیں تیرے پہلو میں بیٹھا ہوں، کان میں سرگوشی کر کے کہہ رہا ہوں۔ برتن ناپاک ہو جائے، کتا منہ لگا دے، دھو کے پاک کرو گے نا۔ اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے، سوچو پھر بولو، سوچو پھر بولو۔ جسم ناپاک ہو جائے غسل کر لو گے، کپڑے ناجس ہو جائیں دھو کے پاک کرو گے، برتن ناپاک ہو گیا دھو لو، لیکن اب سینے میں دل ناپاک ہو گیا، سینے میں دل ناپاک ہو جائے تو کیا کرو گے؟ سینے میں دل ناپاک 1400 برس پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر ممبر فرمایا تھا، لا یطہر قلوبکم الا بولایت علی، تمہارے دل پاک نہیں ہوتے جب تک دلوں میں علی کی ولایت نہ آ جائے۔ تسبیح کی طرح تمہارے دل پاک نہیں ہوتے جب تک دلوں میں علی کی ولایت نہ آ جائے۔ لو پھر شہید علامہ عرفان حیدر عابدی کے راستے پر چلتا ہوا یہ مسافر آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہے کہ پیغمبر کے اس کلام نے یہ بتا دیا، علی ولی اللہ کسی فرقے کا کلمہ نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی گروہ کا نعرہ نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی پارٹی کا سلوگن نہیں ہے، علی ولی اللہ بینر پہ لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، علی ولی اللہ دیوار پہ لکھے ہوئے کلمات نہیں ہے، علی ولی اللہ دیواروں پہ سجی ہوئی تحریر نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی گروہ کی ضد نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی مذہب کی رسم و رواج نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے۔ پڑھوں میں لفظ پہنچو گے قدر کرو گے، یاد رکھو علی ولی اللہ طہارت کا اسم اعظم ہے۔ آباد رہو، میری توقع سے زیادہ بلند ہوئے ہو تو پھر میں بھی پورا کلیجہ لگا کے ہدیہ کروں۔ جو سب سے آخری قصیدہ میں نے روک کے رکھا ہوا ہے اپنے اہل سنت بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے، اس پر مجلس ختم کروں گا۔ آپ کو پہلے میں ولایت سنا لوں۔ علی ولی اللہ کسی پارٹی کا سلوگن نہیں ہے، علی ولی اللہ نوشتہ تحریر نہیں ہے، نوشتہ دیوار نہیں ہے، علی ولی اللہ بینر کا جملہ نہیں ہے، علی ولی اللہ طہارت کا اسم اعظم ہے۔ ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر علی ولی اللہ زبان پر آ جائے تو زبان پاک ہو جاتی ہے، عقل میں آ جائے تو عقل پاک ہو جاتی ہے، فکر میں آئے تو پیورٹی آف تھاٹ ملتی ہے، شعور میں آ جائے شعور پاک ہو جاتا ہے، ضمیر میں آ جائے ضمیر پاک ہو جاتا ہے، نیتوں میں آئے نیتیں پاک ہو جاتی ہے، اور اگر علی ولی اللہ خون میں آئے تو نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تم سمجھتے ہو صرف تم علی ولی اللہ؟ میں ایک ایسا جملہ پڑھ دوں نا جو مجھ سے پہلے صرف مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم نے پڑھا تھا، اتنی ذمہ داری سے پوری ریڈنگ کے ساتھ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے پچھلے 30 برس سے، ٹھیک ہے، اتنی ریڈنگ کے ساتھ بتا رہا کہ یہ جملہ صرف مبلغ اعظم نے پڑھا یا پھر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تم شیعوں نے ٹھیکہ لے لیا علی ولی اللہ کا۔ بتاؤں اہل سنت علی کی ولایت کو کتنا مانتے ہیں؟ یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے میں آپ کو یہ بطور مودت اور محبت کہہ رہا ہوں۔ پڑھوں جملہ اہل سنت کی کتاب سے علی کی ولایت کا، پہنچو گے قدر کرو گے، اور
اگر صادق ہو تو صداقت سے گواہی دینا کہ تم نے کبھی یہ پہلے سنا تھا کہ نہیں. سنیں مناقب ابن مغازلی مطبوعہ یمن صنعاء مذہب شافعی کی کتاب، ابن عاشوق مازندرانی المناقب جلد نمبر 3 مطبوعہ بیروت، مناقب خوارزمی مطبوعہ بیروت اہل سنت، کشف الغمہ مذہب صوفیہ کی معتبر ترین کتاب جلد نمبر 2 مطبوعہ بیروت، فصول المہمہ مذہب مالکی کی کتاب جلد نمبر 1 مطبوعہ بحرین. 5 اہل سنت کی کتابیں، اور اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے والی جو کتاب ہے وہ مازندرانی ابن عاشوق المناقب مطبوعہ بیروت جلد نمبر 3. وہ لکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے کالا رسول اللہ سکتے میں آ گئے ہو. کتابوں کے نام سن کے سکتے میں آ گئے. تم نے یہ نام بھی کتابوں کے نہیں سنے ہوں گے تو یہ جملہ کیسے سنا ہوگا؟ معصوم قوم ہے میری. اس قوم کو پچھلے جو 20-25 برس سے جو جملے اور چٹکلے سنا کے اس کا جو حشر کیا ہے وہ سارا میری اسٹڈی میں ہے. میں محنت کر رہا ہوں، غور کر رہا ہوں. 5 اتھینٹک اہل سنت کی اہل سنت علی کی ولایت کو کس بلندی پہ مانتے ہیں؟ انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں کننا جلوسن عند نبی، ہم بہت سارے لوگ بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے. فاقبل علی، اتنے میں علی آئے ہیں. فقام رسول اللہ، فرط محبت سے رسول نے اٹھ کر علی کو گلے لگایا ہے، علی کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے. بوسہ دے کر رسول نے ہماری طرف مخاطب ہو کر کہا اذا کان یوم القیامت، اے لوگو یاد رکھو جب قیامت کا دن آئے گا، امر اللہ لجبریل، تو رب جبریل کو حکم دے گا یا جبرائیل اجلس علی باب الجنت، اے جبرائیل جاؤ اور جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤ. ولم يدخل فیہا الا بولایت علی، اے جبریل میرا حکم ہے خبردار کوئی جنت میں نہ جائے جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے. بس ختم ہو گئی مجلس. آخری تحفہ یہ میں شیعوں کی طرف سے اہل سنت دوستوں کو دے رہا ہوں. شان رسالت، ولایت سن لی ہے اور شان رسالت بھی ولایت ہی ہے یار. اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی. کیا سن رہے ہو بھولے لوگ، معصوم لوگ؟ توجہ کرو میری طرف، جو میں تمہاری فکر کی تربیت کر رہا ہوں ایک ہی مجلس میں. شان رسالت علی کی زبان سے، شان رسول کی زبان علی کی. اچھا کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتا چلے یہ کالے کپڑے پہننے والے، یہ ذوالجناح نکالنے والے، غازی کا علم اٹھانے والے، گریبان چاک کر کے حسین حسین کا ماتم کرنے والی قوم، یاد رکھو ہم سے زیادہ کوئی شان رسالت نہیں جانتا، ہم سے زیادہ کوئی عظمت رسول نہیں جانتا، کیونکہ ہم نے شان رسالت محلے کے راویوں سے نہیں لی ہے، کعبے والے علی سے لی ہے. زندہ رہو، زندہ رہو. مجھے احساس ہو گیا کہ پورا مجمع آخر تک جاگ رہا ہے تو میں پورے وجود کی توانائی سمیٹ کر شیعوں کی طرف سے سنی بھائیوں کو علی کی زبان سے شان رسالت کا تحفہ دے رہا ہوں. علی فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنان وآدم ونوح وابراہیم. اللہ نے
نور محمد کو اس وقت بنایا تھا جب نہ عرش بنا تھا، نہ فرش بنا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ سدرۃ المنتہا تھا، نہ آدم تھا، نہ نوح تھا، نہ ابراہیم تھا، کچھ نہ تھا۔ علی کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں نور مصطفیٰ کو بنایا، نور محمد کو بنایا۔ وَخَلَقَ مَعَهُ اثنا عشر حجاباً، پھر اس نور محمد کے ساتھ اللہ نے 12 حجابات خلق کیے ہیں، اور یہ نور محمد 12,000 سال تک ان حجابوں میں تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ ثم اظہر عز وجل علی اللوح، پھر علی کہتے ہیں 12,000 سال کے بعد اللہ نے نور محمد کو حجابوں سے نکالا، لوح محفوظ پر چمکایا، 4,000 سال لوح محفوظ پر چمکتا رہا۔ ثم اظہر عز وجل علی ساق العرش، پھر اللہ نے وہاں سے اٹھا کر عرش کی پیشانی پر چمکایا، وہاں یہ نور 7,000 سال چمکتا رہا، حتیٰ وضع فی صلب آدم، پھر عرش الہی سے اللہ نے محمد کے نور کو اتار کر آدم کے صلب میں رکھا۔ آدم سے یہ نور شیش میں آیا، شیش سے یہ نور مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یہ نور اخنو میں آیا، اخنو سے یہ نور ادریس میں آیا، ادریس سے یہ نور لاماک میں آیا، لاماک سے یہ نور نوح میں آیا، نوح سے یہ نور سام میں آیا، سام سے یہ نور عابر میں آیا، عابر سے یہ نور معبر میں آیا، معبر سے یہ نور ہود میں آیا، ہود سے یہ نور فالح میں آیا، فالح سے یہ نور صالح میں آیا، صالح سے یہ نور ناغور میں آیا، ناغور سے یہ نور تارخ میں آیا، تارخ سے یہ نور ابراہیم میں آیا، ابراہیم سے یہ نور اسماعیل میں آیا، اسماعیل سے یہ نور حمل میں آیا، حمل سے یہ نور بنت میں آیا، بنت سے یہ نور قیدار میں آیا، قیدار سے یہ نور عدنان میں آیا، عدنان سے یہ نور ماد میں آیا، ماد سے یہ نور الیاس میں آیا، الیاس سے یہ نور مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے یہ نور خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے یہ نور، خزیمہ سے یہ نور قصی میں آیا، قصی سے یہ نور، قصی سے یہ نور قریش میں آیا، قریش سے یہ نور عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے یہ نور ہاشم میں آیا، ہاشم سے یہ نور عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے تقسیم ہوا، آدھا عبداللہ میں آیا، آدھا ابو طالب میں آیا، عبداللہ سے محمد بنا، ابو طالب سے علی بنا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ ساری زندگی سوچتی رہی، اللہ جانے زینبی علیہ نے مجھے چادر زہرا کیوں دی ہے۔ یہ معرفت والے عزادار ہوتے ہیں جو ایک جملے سے پورا مسائل سمجھ جاتے ہیں۔ جب ام رباب دلہن بن کر حسین کے گھر میں آئی ہے، زینبی عالیہ نے تبرکات کا صندوق کھول کر قیمتی چادر اٹھا کر ام رباب دلہن کو پہلا تحفہ دیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں تو سمجھو زہرا نے کرم کر دیا۔ ام رباب کے ہاتھوں پہ رکھی، جب تحفہ دے چکی نا تو جناب عالیہ نے کہا ام رباب تمہیں پتہ ہی یہ کون سی چادر ہے؟ آقا زادی نہیں پتا، رو کر کہا یہ وہ چادر ہے جو سر پہ اوڑھ کے میری ماں زہرا تہجد کی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ یہ میری ماں کی تہجد کی نمازوں والی چادر ہے۔ علامہ رشید ترابی نے
یہ جملے پڑھے تھے، میں اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہوں مگر حقیقی جملے یہ ان کے ہیں۔ فرماتے ہیں ساری زندگی رباب نے اس چادر کو استعمال نہیں کیا، یوں ہی طے کر کے اپنے صندوق میں رکھتی تھی، جب نماز پڑھ لیتی تھی چادر زہرا ہاتھ پہ رکھ کے اس چادر کے وسیلے سے رب سے دعائیں مانگتی تھی۔ ساری زندگی اپنے آپ سے کہتی رہی میں اس چادر کے لائق تو نہیں تھی، اللہ جانے آقا زادی نے یہ مجھے کیوں دی ہے، یہ چادر زہرا جس میں بطول نبی کی بیٹی تہجد پڑھتی رہی، یہ چادر زینب نے مجھے دی ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ ساری زندگی استعمال نہیں کی ہے مگر سوچتی رہی۔ کلیجے پر ہاتھ رکھو، پھر میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے تھے کہ اس وقت رباب کی یہ چادر سمجھ میں آئی جب جھولے سے اٹھا کے علی اصغر کو حسین لے کر چلے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تو نے تو ماتم کا حق ادا کر دیا، ابھی تو میں نے پڑھا بھی نہیں۔ جب جھولے سے اٹھا کر علی اصغر کو حسین لے کر چلنے لگے نا، تب رباب کو یاد آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا آپ میرے مالک امام وقت ہیں، مولا ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ حسین رکے، تیزی سے رباب گئی، اپنا صندوق کھولا ہے، چادر زہرا طے کی ہوئی نکالی ہے۔ او میرے بوڑھے بزرگوں حوصلے سے سننا، موسم کی شدت میں مصائب کا قیامت کا جملہ پڑھ رہا۔ رباب نے چادر کی پہلی بار طے کھولی ہے، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، اوپر سے رباب نے چادر ڈالی اور پہلا جملہ کہا، کہتی ہے مولا باہر دھوپ بڑی زیادہ ہے، میرا اصغر بڑا نازک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرتے آؤ زہرا کے رونے۔ مولا باہر دھوپ بڑی تیز ہے، میرا اصغر بڑا نازک ہے۔ عزادارو اصغر کو لے کر حسین چلنے لگے۔ اس وقت اس چادر کا حقیقی مقصد سمجھ میں آیا جب حسین دروازے کی طرف گئے ہیں نا۔ لو اب سانس لے کے جملہ سنو، شہید علامہ عرفان عابدی کے پڑھے ہوئے کچھ جملے پڑھنا چاہتا ہوں، پورا پڑھوں گا پھر زیارت آئے گی۔ شہید کہتے تھے حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے نکلنے لگے نا، جلدی سے رباب دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، مگر سر جھکا ہوا ہے، زبان سے خاموش ہے۔ کافی دیر گزر گئی، حسین کہتے ہیں رباب میرا رستہ کیوں روکا ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا آپ میرے بھی اور اصغر کے بھی مالک ہیں، میری مجال نہیں ہے میں امام وقت کا رستہ روکوں۔ پھر رباب کیوں کھڑی ہو؟ رو کر کہا مولا آخر میں ماں ہوں، میرا اتنا حق تو ہے تھوڑی دیر اصغر کا دیدار کر۔ ہاں ماتم کرو ماتم کرو، مولا میرا اتنا حق تو ہے تھوڑی دیر علی اصغر کا دیدار کر لو۔ حسین نے اصغر رباب کے ہاتھوں پر دیا، عزادارو رباب نے گود میں لیا۔ اب قیامت کے جملے شہید کے پڑے ہوئے، میں شاید شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، بس دو جملے اور کر لو آپ کی آنکھوں کا وضو مکمل ہو جائے۔ عزادارو لے کر اصغر کو ایک گوشے میں بیٹھی اور اپنے سر کی چادر سے اصغر کا، دیکھنا میری طرف، اصغر کا چہرہ صاف کیا۔ قیامت کا لفظ کہہ رہا ہوں، اصغر کا چہرہ صاف کر کے رباب پہلا جملہ کہتی ہے علی اصغر، او میرے چاند علی اصغر، او میرے پیاسے علی اصغر، او میرے 6 مہینے کے گل بدن علی اصغر، اصغر میں ہاجرہ نہیں کربلا کی غریب رباب ہوں، علی اصغر میرے پاس پانی نہیں ہے، میں تیرا چہرہ نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو پھر وقت کی مجبوری ہے، موسم کا اثر ہے، میں سانس روکے بغیر مکمل کرتا ہوں۔ ایک بار کہتے ہیں 6 وصیتیں کی ہیں رباب نے، 6 وصیتیں، میں صرف 2 پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وصیت اصغر کے کان کے پاس منہ رکھ کے کہتی ہے علی اصغر رباب اپنی ماں کی وصیت یاد رکھنا، علی اصغر مجھے پتا ہے حسین تجھے شہادت کے لیے لے، علی اصغر تھوڑی دیر
کے بعد تو اپنی دادی زہرا کے ہاتھوں پر جائے گا، دادی تجھے کوثر کا جام پلائیں گی۔ علی اصغر خیال رکھنا کوثر کا جام نہ پینا، کیونکہ ابھی حسین پیاسا بیٹھا ہے۔ ہائے کوئی ماں ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس یہاں چھوڑ دیتا، اب شہادت نہیں پڑھتا، پتہ نہیں زیارت آ رہی ہے نہیں آ رہی، مگر میں جملہ پڑھ دیتا ہوں اور یہ پھر مصائب علامہ رشید ترابی کا پڑھا ہوا مصائب ہے۔ علامہ رشید ترابی فرماتے تھے کہ جب بھی کربلا میں حسین کوئی لاشا لے کر آئی ہے نا، سیدھے زینب عالیہ کے دروازے پر آ کر آواز دی، زینب میں اکبر کو لے آیا، زینب میں حر کا لاشا لے آیا، زینب میں اونو محمد کو لے آیا۔ مگر پہلی بار علامہ کہتے ہیں پہلی بار حسین اپنی عبا کے نیچے زخمی علی اصغر، ذبح شدہ علی اصغر، کلیجے پر ہاتھ رکھو عزادارو، قیامت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، زخمی علی اصغر جس کا گلا 3 نوکوں والے تیر سے کٹ گیا، عبا کے نیچے چھپا کر حسین خیموں سے گزرے ہیں، زینب کا خیمہ چھوڑ کر حسین ام رباب کے خیمے پر آئے ہیں۔ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اور ایک بار رباب کے خیمے پر آ کر حسین نے آواز دی، ام رباب تیرا اصغر آ گیا، اصغر آ گیا۔ او ماتمیوں حوصلہ کرنا، علامہ کہتے ہیں بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ باہر دروازے پر کوئی آواز دے تو بڑوں کے اٹھنے سے پہلے بچے باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حسین نے خیمے پر آواز دی نا، ام رباب اصغر آ گیا، ابھی رباب اٹھ رہی تھی یا سکینہ باہر آ گئی ہے، رو کے کہتی ہے بابا آپ کو بیٹا زیادہ پیارا تھا، بابا اصغر کو پانی پلا دیا، اجڑی سکینہ کو بھول گئے ہو۔ حسین کہتے ہیں الیہ بنتی، او میری اجڑی سکینہ میرے قریب آ، بس ہو گئی مجلس میں لفظ پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے عبا کا دامن ہٹایا، سکینہ پیچھے ہٹی، سر پہ ماتم کر کے کہتی ہے بابا پانی سرخ تو نہیں ہوتا، اور کیا میرا علی اصغر بھی ذبح ہو گیا؟ ہائے علی اصغر، ہائے سکینہ، ہائے حسین، ہائے حسین، ماتم حسین۔